بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قد ورد في الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروگرام کی ابتدا ہی میں انتہائی لجاجت کے ساتھ صدق دل سے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جو لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رتبہ شہادت نصیب فرمائے. یہ دعا پروگرام کی ابتدا ہی میں ہم کرتے ہیں. خاص طور سے پورے بر صغیر میں، پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں بڑے بڑے علماء کرام کی بہت بڑی تعداد یکے بعد دیگرے جا رہی ہے. بڑے علماء کرام رخصت ہو رہے ہیں، اور بڑی اہم شخصیات وہ ہوا کرتی تھیں، اور ان کی خدمات تاریخ میں یقیناً ناقابل فراموش ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا بہترین صلہ ان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے ان کو نوازیں، ان کا تذکرہ دیر تک قائم اور دائم رکھیں. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کے لیے آپشن موجود ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں. آپ چاہیں شریعت کے کسی بھی حوالے سے گفتگو پیش کر سکتے ہیں، اور میں ترغیب بھی اس بات کی دیا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ اچھے سے اچھے سوالات زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ ہمیں بھی مطالعے کا اور زیادہ موقع نصیب ہو، اور یہ پروگرام ایسا ہو کہ مجھے اور زیادہ مطالعہ کر کے آنا پڑے، اور آپ عملی زندگی سے متعلق مسائل کا پروگرام اسے حقیقی معنوں میں بنا دیں. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بے شمار شرعی مسائل شریعت کے حوالے سے درپیش ہیں، اور ان کا شرعی حل اور جواب جو ہے لوگوں کو معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ایسے سوالات یقیناً آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شکوک و شبہات کے بادل بھی چھٹیں گے، اور اعتراضات کے کانٹے بھی دور ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صحیح علم سے سارے ناظرین ماشاءاللہ روشناس ہوں گے، اور سوال کے ذریعے جو فائدہ علم کا پہنچتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو پہنچے گا. اللہم آمین یا رب العالمین. آج میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں دعا کے سلسلے میں کچھ سمجھ لیجیے گا کہ تنازعات بھی پائے جاتے ہیں. بات جو ہے وہ کافی آگے بڑھ گئی ہے. دعا کے سلسلے میں بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے ملحوظات ہیں، کافی باتیں ہیں، ان کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں پائے جانے والے جو سوالات ہیں ان کا جائزہ لے کر صحیح رہنمائی فراہم کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا
کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء سلاح المؤمن۔ تمام عبادتوں کا مغز دعا ہے، تمام عبادتوں کا خلاصہ اور بنیاد دعا ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نہ جانے کتنی احادیث مبارکہ ہیں، احادیث طیبہ ہیں کہ ان احادیث طیبہ کی روشنی میں دعا کی اہمیت اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے، اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں مسلمانوں میں کتنی ہی کمزوریاں کیوں نہ پیدا ہو گئی ہوں، لیکن الحمدللہ دعا کے بارے میں کافی ماشاءاللہ جذبہ پایا جاتا ہے، اور ہزار کمزوریاں سہیں اور انحطاط کا دور آ گیا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دعا کے بارے میں مسلمانوں میں ایک بھرپور جذبہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات اپنے سفرنامہ حج میں لکھی ہے کہ وہاں جانے کے بعد، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، مطاف کے مناظر کو دیکھنے کے بعد اور حرم مکہ کی ارد گرد اور مقامات جو مقدسہ جتنے ہیں ان سب میں لوگوں کا زار و قطار رونا اور الحاح و زاری کرنا اور دعائیں کرنا اور اپنے عجز و نیاز کی ساری پونجی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے، نچھاور کرنے کے پرلطف مناظر کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ہی کمزوریاں مسلمانوں میں آج پیدا کیوں نہ ہو گئی ہوں، اور اتنے انحطاط کا دور آ نہ گیا ہو، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ دعاؤں کی اہمیت کافی حد تک ماشاءاللہ ابھی بھی موجود ہے، اور وہ اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں ابھی بھی پائی جاتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ ایک امید کا سہارا ہے کہ اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی دین اور اسلام کی خدمت اور محنت اور دعوت اور تبلیغ کا کام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ بجھی ہوئی سہی، کمزور سہی ایک چنگاری ایمان کی دل میں موجود ہے، اس کو اگر کوئی ہوا دینے والا مل جائے تو یہ چنگاری آن کی آن بھڑک کر شعلے میں بدل سکتی ہے، شعلہ بن سکتی ہے۔ تو دعا کے ذریعے ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ایمان کی رمق موجود ہے، اسلام سے محبت موجود ہے، اللہ سے لو اور تعلق کا عنصر موجود ہے، اور اگر اسے کوئی مہمیز پہنچانے والا ہو، کوئی ہوا دینے والا اس چنگاری کو اگر مل جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایمان کی یہ چنگاریاں آنے واحد میں شعلہ بن کر مسلمانوں کی زندگیوں کو منور اور روشن کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کی اہمیت اب بھی ماشاءاللہ آپ میں اور مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہو، لیکن الحمدللہ دعا کی طرف توجہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبہ فراواں کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور تمام مسلمان دعا کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوں، بات بات پر، جملے جملے میں اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی دستگیری، اللہ تعالیٰ سے دستگیری مانگنا، اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد کے لیے احتیاج کا اظہار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کے مدعا پیش کرنا اور اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا، یہ مسلمان کی زندگی کا شیوا بن جائے اور عادت بن جائے، اور ہر کمزوری، ہر کمی، ہر کوتاہی اور ہر قابل اصلاح بات کے لیے اور ہر قابل ترقی جتنے امور ہیں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام اگر ہماری زندگیوں میں پایا جائے اور عادت پڑ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کی رحمت دوبارہ ہمارے شامل حال ہو جائے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ جو دعائیں کی جاتی ہیں ان میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی گئی، ایسی قید کوئی نہیں لگائی گئی کہ کوئی ایک خاص ہیئت کا ہونا ضروری ہو۔ تو انسان چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی دعا کر سکتا ہے، اور ہر آن اس کی زبان پر دعا جاری رہ سکتی ہے۔
تو اس بہانے سے اللہ میاں کا نام تو انسان لے گا. دعا کی عادت اگر پڑ جائے، چاہے اپنی دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو اور اپنی اخروی ضرورت کا سامان کرنے کے لیے ہو، اپنی ہدایت کی غرض سے ہو، جتنے اغراض ہیں اور جتنی حاجتیں ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، چاہے وہ دنیاوی ضرورتیں ہوں اور چاہے وہ اخروی ضرورتیں ہوں، چاہے وہ عالم برزخ سے تعلق رکھنے والی ضروریات ہوں، تمام ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی عادت اگر انسان میں پیدا ہو گئی تو آپ سمجھیے گا کہ اللہ کا ذکر تو ہو رہا ہے. خواہی نخواہی، چاہتے ہوئے یا چاہے بغیر، شعوری طور پر یا غیر شعوری انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہو رہا ہے. زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا دل تو کسی اور طرف ہے تو ذکر کیوں کر رہے ہو؟ دل کسی اور طرف ہے، صرف زبان سے ذکر کا کیا فائدہ؟ تو ہمارے بزرگوں نے، اساتذہ کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ زبان کا بھی عمل ہے اور یہ دل کا بھی عمل ہے. دونوں اگر ساتھ ساتھ ذکر کریں، دل بھی کرے اور زبان بھی کرے، یہ اور اچھی بات ہے. لیکن اگر دل کسی اور طرف متوجہ ہے، صرف زبان ذکر کر رہی ہے، تو بھی کیا یہ کم بڑی نعمت ہے؟ ایک عضو تو کم از کم اپنے نیک عمل میں شریک ہے، شامل ہے، مشغول ہے. تو یہ ایک عضو تو کم از کم یہ عمل کر رہا ہے. دوسرا عضو اگر ابھی معطل ہے یا دوسری کسی جانب جو ہے متوجہ ہے، تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دے گا تو دل بھی متوجہ ہو جائے گا، ساتھ ساتھ دل کا ذکر بھی نصیب ہو جائے گا. یہ دعا انفراداً بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہو سکتی ہے. ایسی کوئی ہیئت مقرر نہیں کی گئی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب کبھی مجھ سے دعا کرو گے میں دعا قبول کروں گا. میں دعا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مقبول دعا ثابت ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ دعا ضرور قبول ہو کر رہے گی. اب یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ اجتماعی دعا کرنی ہوگی، اور یہ بھی پابندی نہیں لگائی گئی کہ انفرادی طور پر دعا کرنی ہوگی. اس حکم کو عام رکھا گیا، اور کوئی غیر مشروع کام اگر کوئی شروع کر دے یا ناجائز عنصر اس میں شامل ہو جائے یا دین میں ایک ایسا اضافہ شامل ہو جائے کہ جس کی دلیل سے ممانعت جو ہے وہ ثابت ہو، تو بات دوسری ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس میں مباح صورتیں بے شمار ہو سکتی ہیں. آپ گھر والوں کے ساتھ بھی دعا کر سکتے ہیں، تنہا بھی دعا کر سکتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو بلا کر ان کو شامل کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی دعا کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی دعا کر سکتے ہیں. تو آج جو ہے میں ایک پہلو کی طرف زیادہ توجہ دلانے کے لیے یہ بحث میں نے چھیڑی، یہ موضوع میں نے چھیڑا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اجتماعی دعا شاید جائز ہی نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے ایک روایت بھی منسوب کر دی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے مل کر دعائیں کی تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی غلام کو بھیجا اور کہا کہ ان کو مار کر بھگا دو. تو ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی ہے، یہ ایک جعلی روایت ہے، غلط بیانی پر مبنی ہے، اور ایسی کوئی روایت ہمیں ملی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہمیں جس طرح انفراداً دعا کرنے، تنہائی میں اکیلا دعا کرنے کی اجازت پائی جاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. ہر ایک سے یہ خطاب ہے کہ تم دعا کرو، اور اس بات کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، شرط عائد نہیں کی گئی کہ نہیں تنہا ہی کرنی ہوگی یا اجتماعی ہی کرنی ہوگی. تو نہ تنہا کرنا ہی ضروری ہے اور نہ اجتماعی ہی کرنا ضروری ہے، اور نہ تنہا کرنا ناجائز ہے اور نہ اجتماعی کرنا ناجائز ہے. تو ایک عمومی اجازت جب دی جاتی ہے تو اس عمومی اجازت میں ہر شکل کے اختیار کرنے کی گنجائش شرعاً جو ہے وہ اصولی طور پر
ہر شکل کو اختیار کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو شریعت نے کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی، ایسی کوئی ممانعت اس سلسلے میں وارد نہیں ہوئی کہ تمہیں اجتماعی طور پر تم دعا کر ہی نہیں سکتے، یا انفرادی طور پر ہی دعا ہو سکتی ہے۔ اجتماعی طور پر دعا کرنے کی ہر صورت جو ہے وہ بدعت میں داخل ہے، ویسے کوئی بات ہے نہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ کسی ایک صورت کو ضروری بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ایک صورت کو جہاں ضروری بھی قرار نہیں دیا جا سکتا وہاں پر ایک صورت کو ناجائز بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ ضروری بھی نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے۔ یہ اباحت کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے، اصل شیء الاباحہ، اباحت کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو سطر چھپانا ہوگا، مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اب ناف سے لے کر گھٹنے تک آدمی جو ہے وہ لنگی پہن کر بھی فرض سطر کو چھپا سکتا ہے، یہ مردوں کے لیے فرض سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے انسان چھپائے۔ اب یہ چادر پہن کر چھپا لے تو بھی فرض سطر چھپانے کا جو عمل ہے اس پر، اس حکم پر عمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی رومال، بڑا رومال اگر ہو اور اس سے اگر کوئی ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا لے تو مرد کا جو فرض سطر ہے اس فرضیت پر عمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شلوار پہن کر اس کو چھپائے تو بھی یہ جائز ہے، لنگی باندھ کر اس کو چھپائے تو بھی یہ درست ہے۔ یا ہر ملک میں الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں، کوئی اگر پینٹ پہن لے اور پینٹ پہن کر اس کو چھپا لے تو اس میں بھی جواز کی گنجائش ہوگی۔ ہاں، پینٹ اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ نہ ہو کہ یہ سطر کے جو اعضاء ہیں اس کا سائز بالکل نمایاں ہو جائے، اس سے کراہت لازم آئے گی۔ یہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ آر پار نظر آئے۔ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کپڑے نام کے واسطے تو کپڑے کہلاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوتے۔ رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کتنے کپڑے پہننے والے ایسے ہوں گے دنیا میں جو دنیا کے اعتبار سے تو انہوں نے کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ننگے ہیں۔ تو وہ ایسے کپڑوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعضائے سطر جو ہیں، جن اعضاء کا یا اعضاء کے جن حصوں کو چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، وہ حصہ، ان حصوں کی جھلک اگر نظر آئے، کپڑا اتنا باریک، اتنا پتلا ہو کہ آر پار نظر آئے یا اعضاء کی جھلک نظر آئے، وہ کیا دوپٹہ پہنا کہ سارے بال بھی نظر آ رہے ہیں باہر سے، تو کہنے کو تو ایک کپڑا اوپر رکھا ہے لیکن سارے بال نظر آ رہے ہیں، سر نظر آ رہا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے کپڑے بھی ہوں گے کہ وہ برائے نام کپڑے ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے ان کو ننگا شمار کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ کپڑوں کے بغیر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اجتماعی دعا کے بارے میں بھی بنیادی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فرض سطر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چھپاؤ اس کو۔ اب شلوار سے بھی چھپا سکتے ہیں، کوئی اچھا سا پینٹ جو ڈھیلا ڈھالا ہو اس کو پہن کر بھی آپ چھپا سکتے ہیں، یا لنگی باندھ کر بھی چھپا سکتے ہیں، یا کوئی جو عبایا ہے اس کو پہن کر اس سے بھی اگر کوئی چھپا لے یہ بھی درست ہے۔ تو یا کوئی کوٹ پہن کر اگر چھپا لے تو فرض سطر چھپانے کا جو عمل ہے، جو حکم ہے، اس پر عمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دعا کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب اجتماعی دعا بھی ہو سکتی ہے، انفرادی دعا بھی ہو سکتی ہے، نہ کوئی ایک شکل کو ضروری قرار دیا جا سکتا ہے، کسی ایک شکل پر انحصار بھی نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی ایک شکل کو یعنی لازمی قرار دیا جا سکتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یا
امید ہے بات واضح ہو گئی. ایک وقفے کے لیے چلتا ہوں, وقفے کے بعد پھر ملیں گے اور اس سلسلے کو بات کو آگے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.